الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی مسلمان کو اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے عقیدے میں شامل ہے کہ دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں. اپنے عمل سے یہ طے کرانے کے لیے آئے ہیں، اس کو ہلکا ہی رکھیں، کہ ہم اللہ کے یہاں کون سے ٹھکانے کے مستحق ہیں. اللہ کے یہاں دو طرح کے ٹھکانے ہیں، دو مستقر ہیں، دو رہنے کی جگہیں ہیں. ایک عزت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، پاکی کی جگہ ہے، دلوں کی صفائی کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. اس کا نام جنت ہے. دوسری جگہ اللہ کے یہاں تکلیف کی جگہ ہے، توہین کی جگہ ہے، بے عزتی کی جگہ ہے، اور اللہ کی ناراضی کی جگہ ہے. اس کا نام جہنم ہے. ان میں سے ہم کہاں رہنے کے لائق ہیں، یہ دنیا میں رہ کر طے کرنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جنت میں رکھے گئے تھے شروع میں، پھر ہمیں یہاں بھیجا گیا. تو اگر یوں ہی رکھنا مرضی ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی کہ یوں ہی رکھ لیں، تو یہاں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ایسے نہیں رکھیں گے، ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہوگا کہ ہم وہاں رہنے کے لائق ہیں. جنت کو اللہ نے پاک جگہ بنایا ہے، اور یہ مقرر کیا ہے کہ اس میں پاک لوگ ہی جائیں گے. لہٰذا ضروری ہوگا کہ وہاں جانے کے لیے آدمی یا تو دنیا سے پاک ہو کر جائے، یہ اس کے لیے آسانی کا اور کامیابی کا راستہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی دنیا سے پاک ہو کر نہیں جا سکا، اپنے گناہوں کی گندگی اپنے ساتھ ہی لے کے چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو
ایسے لوگوں کو پاک کرنے کی جگہ بھی بنایا ہے کہ وہاں بلا کر، وہاں رکھ کر اللہ تعالیٰ گناہوں کی گندگی کو دھو دیں گے، اور جب پاک ہو جائیں گے ایمان والے تو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن آپ سوچیں ذرا کہ کیا ہم میں سے کوئی آدمی 1 منٹ کے لیے بھی جہنم میں، دوزخ میں رہ سکتا ہے، یا رہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ رہنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب سے گزرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کے کئی سو سال کی مسافت کی دوری سے گزرنے کی ہمت ہماری نہیں ہے۔ ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں کہ دنیا کی ذرا سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائیے، جنت میں جگہ دیجئے، شروع سے دیجئے، اور کوشش بھی اس کی کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں کے لائق بنا سکیں۔ وہ جو وہاں کے لیے اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی کیسا آدمی وہاں چاہیے۔ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہوں نے اوپر سے کچھ دعائیں کی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں آخر میں یہ ٹکڑا آیا ہے، ایک کو کم کر دیں۔ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا۔ آگے ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو 2 چیزیں انسان کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہیں وہ کام نہیں آئیں گی قیامت میں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ہے وہ بات کہ ایسا دل تیار کر کے لے جائے آدمی جس کو قلب سلیم کہا جا سکے، صاف ستھرا دل، صحت مند دل، پاکیزہ دل۔ اب یہ صاف ستھرا دل کیسا ہوتا ہے؟ وہی بات ہے کہ دل کے اندر گناہوں کی ناپاکیاں اگر لگی ہوئی ہیں تو وہ قلب سلیم نہیں کہلائے گا۔ اس کے سلیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اسے پاک کیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قلب سلیم عطا کرتے ہیں، لیکن جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے دل کو گندا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بیچارہ دل ایسا نشانہ ہے کہ اعضاء کچھ بھی کریں نقصان دل کا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص بات سمجھنے کی ہے۔ آپ حضرات اس حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، بار بار آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو نقطۃ سودا، ایک کالا نشان اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے تو دھلتا ہے، نہیں تو لگا رہتا ہے، پھر گناہ کرے تو ایک دوسرا لگ جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعضاء کے گناہوں کا نقصان دل تک پہنچتا ہے۔ بھئی گناہ تو آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، پاؤں سے کرتا ہے، آنکھ سے کرتا ہے، کان سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، شرمگاہ سے کرتا ہے، لیکن نقصان اس کے دل کا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل ہی ان سب کا ماسٹر ہے، اور دل ہی ان کے سارے اچھے برے کاموں کا اثر قبول کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی ہم فلاں آدمی سے ملے، دل خوش ہو گیا، فلاں آدمی سے مل کر دل خوش ہو گیا، حالانکہ دل تو اندر تھا، دل نہیں ملا تھا۔ آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں، آپ کہتے ہیں فلاں جگہ گئے، ایک عمارت دیکھی، دل خوش ہو گیا دیکھ کر، دیکھی آنکھوں نے اور خوش دل ہوا۔ فلاں آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کی باتیں سن کر دل بڑا غمگین ہوا، سنا تھا کانوں نے، غمگین دل ہوا۔ تو سارے چیزوں کا اثر دل پر پڑتا ہے، گناہوں کا نقصان بھی دل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ کوئی ایسی ترتیب ہم اپنی زندگی کی بنائیں کہ دل تک یہ نقصان نہ پہنچ سکے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ ہمارے حضرت نے قلب سلیم کے نام سے ان کی کا ایک رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، اس میں اس مضمون کو اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ شروع میں ہر آدمی کا دل قلب سلیم ہوتا ہے جب وہ نابالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد گناہ کر کے وہ اس کو گندہ کر لیتا ہے، اب اس کو دوبارہ صاف کرنے کا طریقہ ہے توبہ۔ توبہ سے دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، یہ پکی بات ہے اگر توبہ صحیح سے کرے آدمی۔ ہم لوگوں جیسی توبہ نہیں کہ اوپر سے توبہ اور اندر سے یہ بھی کہ موقع ملے گا تو دیکھیں گے، یہ والی توبہ نہیں۔ اصلی توبہ جس میں ندامت ہو، دل سے شرمندگی ہو، اپنے اللہ کی طرف توجہ کر کے آدمی حقیقت میں شرمندہ ہو کہ میرے خالق، میرے مالک، میرے محسن، میرے انعام و نعمت دینے والے، اس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے آدمی اور پکا ارادہ کر لے۔ اس کے بعد چاہے توبہ اگلے ہی وقت ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے، مگر توبہ ویسی ہی کرے۔ تو یہ والی جو توبہ ہے یہ دل کو پھر ویسا ہی بنا دیتی ہے جیسا تھا، یہ پکی بات ہے۔ یہاں تک ہے کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، مشکاہ شریف میں حدیث ہے، ہم نے پرسوں ترسوں پڑھائی ہے کہ لو لم تذنبوا، تم لوگ گناہ نہ کرو تو لجا اللہ بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کی مغفرت کریں گے، بخشیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غفار والی جو صفت ہے، بخشنے والی جو صفت ہے، اس کا ظہور اسی طرح تو ہوگا نا کہ کچھ لوگ غلطی کریں اور ان کو معافی مانگے اور اللہ میاں معاف کریں۔ اس جگہ پر علماء نے یہ بحث کی ہے کہ جو آدمی بالکل گناہ نہ کرے وہ افضل ہے یا جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ افضل ہے۔ آپ غور کریں ذرا، یہ بحث اٹھنا، یہ جو بحث اٹھی ہے، اس بحث کے اٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ سے دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا اس نقطے پر بات کر رہا ہوں میں کہ یہ بحث جو علماء نے کی ہے کہ ایک دو آدمی ہیں، ایک نے گناہ بالکل نہیں کیا، ایک نے گناہ کیا مگر توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی، تو اب یہ اس وقت تو برابر ہیں، یہ بھی صاف ہے وہ بھی صاف ہے، افضل کون ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو توبہ کر چکا ہے گناہ کر کے وہ افضل ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی برکت سے گناہوں کو بھی نیکی بنا دیتے ہیں، تو اس کے پاس تو گناہ نہیں ہے جو نیکی بنے، اس کے بعد اپنی خالی نیکیاں ہیں، یہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی چونکہ وہ گناہ بھی نیکی بن جائیں گے، اس لیے یہ افضل ہو جائے گا۔ اگرچہ محققین کی رائے ایسی لگتی ہے کہ جس نے گناہ نہیں کیا افضل تو وہی ہے چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کیا، لیکن جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، توبہ کے بعد وہ بھی اس کے برابر ہو گیا، اور اگر توبہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ کیفیت عطا فرما دیں تو ہو سکتا ہے کہ درجے میں وہ بڑھ جائے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کچھ تھکے ہوئے تھے یا کیا بات تھی، تہجد نہیں پڑھ سکے، تو اگلے دن جب رات کو سوئے اور تہجد کا وقت قریب ہوا تو ایک آدمی نے آ کر جگایا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان صاحب آئے تھے جگانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تجھے کیا مصیبت آئی ہے کہ تو تہجد کے لیے جگا رہا ہے؟ کہنے لگے وہ جو تمہارا کل تہجد چھوٹا اس کے بعد تم نے اتنی توبہ کی، اتنا استغفار کیا کہ تہجد سے زیادہ درجے تمہیں اس سے مل گئے، تو میں خواہ تمہارا فائدہ کیوں کراؤں؟ تو میں نے کہا اس سے تو اچھا یہی ہے کہ تہجد ہی پڑھ لے، کیونکہ شیطان کا مقصد تو یہی ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب نہ ملے۔ تو توبہ کرنے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ دل ہے جو بچپن میں ہے، صاف ستھرا دل ہے، ایک وہ دل ہے جو گناہ کر چکا ہے مگر توبہ کر کے صاف ہو گیا۔ بہت آسان بات ہے، توبہ کو پکڑ لینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ گناہوں کو پکڑ رکھا ہے، توبہ کو چھوڑ رکھا ہے۔
اس پر ہم آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے، ابھی اس مضمون کو پورا کریں کہ توبہ کر لی، اب دل ہو گیا صاف ستھرا، اب کیا کرنا ہوگا؟ اب حضرت نے اس کو یوں بیان کیا کہ دیکھو اب یہ صاف ستھرا دل ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گردے کا علاج کرائے، بعض لوگوں کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اب تمہارا جو گردہ ہے وہ یہ نیا گردہ صاف ستھرا ہے، مگر یہ بہت نازک ہے، وائرس نہیں لگنا چاہیے اس کو۔ ہمارے یہ جو بیماری چلی کووڈ، اس نے تو ساری دنیا کو ماسک کی پہچان کرا دی، ورنہ اس سے پہلے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ماسک کا لفظ بھی نہیں معلوم تھا اور وائرس کا، لیکن اب تو سب کو پتہ ہے وائرس اندر جاتے ہیں، اس کے لیے ماسک لگایا جاتا ہے۔ وہ الگ بحث ہے، آپ کریں کہ وہ ماسک سے وائرس رکتے ہیں نہیں رکتے، وہ الگ مسئلہ ہے، روکنے کا ایک آلہ ہے، وہ ذریعہ ہے۔ تو اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب تم ماسک لگاؤ، اور وہ ماسک لگانے کا مقصد ہے کہ دوسروں کے جراثیم اس تک نہ پہنچیں، وائرس اس تک نہ پہنچیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے صاف ستھرا کر لیا توبہ کر کے، تو اب اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل تک وائرس پہنچانے والے جو دروازے ہیں ان دروازوں پر ماسک لگا لیں، اور وہ دروازے 4 ہیں: آنکھیں، کان، زبان اور دماغ۔ یہ حضرت کا بیان ہے۔ آنکھوں سے وائرس دل تک پہنچتے ہیں، بد نظری کر کے ہی تو نمبر آتا ہے آگے گناہ کا، تو بد نظری کو چھوڑنا ہے، آنکھوں پر پابندی لگانی ہے، آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ آنکھوں کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے جوانوں کو ایک پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں بد نظری کرنا، نہیں، جو جوان بد نظری چھوڑنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بد نظری چھوٹتی ہی نہیں، چھوڑیں کیسے؟ ان سے ایک گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے بس اس پہ عمل کرو اور کچھ نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اجنبی عورتوں کی طرف نظر نہ ڈالو، یہ نہیں ہے۔ قرآن میں ہے یغضوا من ابصارہم، نگاہ نیچی رکھیں، چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ نگاہ نیچی رکھ کر کتنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ ہم نے کیا کر رکھی ہے غلطی؟ ہم سامنے دیکھ کر چلتے ہیں، سامنے دیکھ کر چلنے میں کسی نے گارنٹی نہیں دی ہے حفاظت کی، بلکہ شیطان نے اعلان کر رکھا ہے مبتلا کرنے کا، پھنسانے کا۔ حضرت نے بھی استدلال لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اس کے لیے اس کے الفاظ یہ بھی ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے شیطان آئے گا۔ تو اب شیطان سے بچنے کا راستہ یا تو یہ ہے کہ آپ اوپر دیکھ کر چلیں، وہاں سے نہیں آئے گا وہ، اوپر دیکھ کر چلیں گے تو گر جائیں گے، تو اب دوسرا راستہ کیا بچا ہے؟ نیچے دیکھ کر چلیں، ایک ہی سمت رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہی حکم دیا ہے یغضوا من ابصارہم۔ آپ پوچھیں اسی مجمع میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، ہیں یقیناً، جو نیچی نگاہ کر کے چلتے ہیں۔ ہم آپ سے قسم کھا کے بتا سکتے ہیں کبھی کبھی 200 میل تک کا سفر بھی ہو جاتا ہے روڈ پر، اور کسی عورت پر بے ارادہ بھی نظر نہیں پڑتی، اس وجہ سے کہ نگاہ نیچی ہے۔ تو یہ آسان بات ہے، آنکھیں کھول کر سامنے دیکھ کر چلیں، اور ایک خوبصورت عورت سامنے آئے اور آپ آنکھ بند کر لیں، اتنے پہلوان آپ نہیں ہیں، ہم جوانوں سے کہہ رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے آپ کے لیے، آسان یہ کہ بچاؤ اپنے آپ کو، پردہ ڈال دو۔ پردہ یہ ہے کہ نیچی نگاہ رکھو، تجربہ کر لو، ابھی سے شروع کر دو، جمعے کے بعد سے جب نکل کر جاؤ نگاہ نیچی رہے، سڑک پر کوئی نظر نہیں آئے گی، بس وہیں سے شیطان کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ گویا اس دروازے پر ماسک لگ گیا۔ کانوں پر لگا لو،
کانوں سے بری بات نہ سنو، گانے نہ سنو، میوزک نہ سنو، میوزک سننے کو آسان نہ سمجھو۔ حدیث میں یہ ہے کہ میوزک سننے سے دل کے اندر گناہ کے جذبات اس طرح پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے۔ غلط ہے، بچنا پڑے گا۔ اس زمانے میں عجیب و غریب مصیبت آئی ہے کہ کوئی ڈھنگ کی چیز بھی میوزک کے بغیر سننا مشکل ہو گیا۔ کیا ہو گیا آخر مولانا یہ لوگوں کو کہ نعتیں بھی میوزک کے بغیر، کیا کہتے ہیں اس کو، بیک میں جو لگاتے ہیں وہ ہلکی سی آواز آتی رہتی ہے، میوزک چلتا رہتا ہے اور آپ کی نعت چل رہی ہے۔ اتنی بدترین بات ہے کہ کوئی اچھا کام بھی آپ گناہ کی ملاوٹ کے بغیر نہ کر سکیں۔ لا حول ولا قوت، عجیب آزمائش کا زمانہ آیا ہے۔ یعنی ہمارا قصہ یہ بن گیا کہ صاحب چونکہ ہم دیوبندی لوگ ہیں تو قوالی تو گا نہیں سکتے، لہٰذا نعت پڑھیں گے میوزک لگا کے۔ اس کا ہم نے چور دروازہ تلاش کر لیا ہے کہ بھئی ہم ان کو کہیں گے بریلوی قوالی گاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم تو صاحب بریلوی نہیں، ہم بدعت نہیں کرتے، بدعت تو نہیں کرتے لیکن گناہ شروع کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو کان پر پردہ لگانا ہے اور زبان پر قابو کرنا ہے۔ یہاں ماسک، یہاں تو واقعی ماسک ہی لگتا ہے، ویسے بھی تو ذرا موٹے والا ماسک لگا لیں کہ بولنے کا نمبر ہی نہ آئے۔ سچی بات یہ ہے کہ زبان سے ہم لوگ جتنے گناہ کرتے ہیں ان کا تو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ زبان نے تباہ کر رکھا ہے۔ حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ لوگوں کو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو، ایک صاحب سے فرمایا تو دوسرے صاحب کو تعجب ہوا۔ صحابہ ہر چیز کی گہرائی تک پہنچتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ حضور نے کہا اللہ کے بندے، جہنم میں زیادہ لوگ زبان ہی کے اعمال کی وجہ سے تو جائیں گے، تم نے کیا سمجھا ہے زبان کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے وہاں نگراں تیار بیٹھا رہتا ہے لکھنے کے لیے۔ ہر زبان سے ہر نکلنے والی بات ایک عمل ہے، اس کو یاد رکھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عمل ہاتھوں سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، زبان سے تو باتیں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں، ہر بات ایک عمل ہے جس کا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ آسانی سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، آسانی سے غیبت کر لیتے ہیں، آسانی سے کسی کی بے عزتی کرنے والی ایک بات بول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آسانی سے تکلیف دینے والی بات بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوا، اچھے خاصے نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، داڑھی والے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں۔ ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سنت پہ چلتے ہیں اور زبان کی احتیاط نہیں کر رہے تو پتہ چلا فرض پہ بھی نہیں چل رہے، سنت تو سنت، گناہ ہو رہے ہیں۔ زبان پر بہت زیادہ قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام کر لیں کہ جب تک ضروری نہ ہو بات نہ کریں، 80% گناہ ختم ہو جائیں گے زبان کے۔ مجھ سے کہا، میں نے اس موضوع پر جب بھی بولتا ہوں، میں زبان کے موضوع پر تو بہت بولتا ہوں، اگر وقت ہو، اب تو وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو میرے بعض احباب مجھ سے ملے ایک مرتبہ میرے وطن میں، الگ سے آئے، 8-10 جوان اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ آپ یہ زبان کے بارے میں بہت کہتے ہیں، میری زبان بہت چلتی ہے زبان کے بارے میں، کہنے لگے آپ یہ بہت ڈراتے ہیں زبان سے، تو کیا کریں ہم، آخر کیسے چھوڑیں، غیبت تو چھوٹتی نہیں، کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بولنا چھوڑ دو۔ اب ظاہر ہے اس کے جواب میں انہوں نے فوراً کہا کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا، بولنا تو پڑتا ہی ہے، بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا میں تم سے یہی جملہ کہلوانا چاہتا تھا، میں اب کہتا ہوں کہ جب کام نہ چلے تب بولو، بس جب بولنے کے علاوہ چارہ نہ ہو تب بولو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر کام بغیر بولے چل جائے گا، ہم بولتے رہتے ہیں۔ سوچیں ذرا اس بات کو، چند لوگ بیٹھتے ہیں بیکار کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں میں سے ایک بھی بات نہ کرتے تو کام چل جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ زبان کا استعمال کم سے کم کریں، کم سے کم کریں۔ میں نے یہاں کہیں بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اس کو بعض علماء نے پسند کیا، بڑودہ میں کہا تھا کہ کوئی بھی عضو ہم بے ضرورت استعمال نہیں کرتے۔ مثلا ہاتھ ہے، بیٹھے بیٹھے ہلاتا ہے کوئی آدمی، ہاتھوں کو چلاتا ہے، یا پیر چلنے کا کام کرتے ہیں تو آپ بیٹھے ہیں اور پیر ہلا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟
اگر ڈاکٹر نے ایکسرسائز ہی بتائی تو الگ بات ہے، وہ تو کام ہوا، لیکن ویسے تو پیر نہیں ہلاتے نا، ہاتھ نہیں ہلاتے نا، مگر زبان بے ضرورت چلاتے رہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، چونکہ اس کے چلانے میں ذرا سب سے کم تکان کا احساس ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ تو زبان پہ قابو کریں، یہ ایک دروازہ ہے دل تک گناہوں کے جانے کا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھا دروازہ دماغ ہے۔ دماغ میں خیالات آتے ہیں، خیالات کی گزرگاہ ہے دماغ۔ اس زمانے میں میرا جہاں تک تجربہ ہے، مجھ سے جتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں، دماغ میں آنے والے خیالات سے سب سے زیادہ پریشان ہیں لوگ۔ حالانکہ یہ سب سے آسان مسئلہ ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، گزرنے دو، وہ لائن ہے، ٹریک ہے، اس کا نکلنے دو، گزرنے دو، روک کے نہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ روک کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ان خیالات پر دھیان نہیں دینا ہے، اہمیت نہیں دینی۔ ہم لوگوں کا عجیب مزاج بن گیا ہے کہ اختیاری کام، یہ بات یاد رکھیے گا، اختیاری کام ان کی کو تو اہمیت نہیں دیتے، غیر اختیاری کو اہمیت دیتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی اور برے کاموں میں بھی۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ اچھے کام یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور خواب دیکھ لیا اچھا سا تو سمجھتے ہیں بڑی زبردست چیز ہو گئی، نہیں ہوتا ایسا۔ خواب کو اہمیت دیتے ہیں نا، ذرا سا اچھا خواب دیکھ لیا بس سمجھتے ہیں کہ مجھے جنید بغدادی ہونے کی سند مل گئی، ہو گیا میں سب سے بڑا ولی۔ خواب سے تو سمجھ رہے ہیں آپ ولی بن گئے، اور وہ جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، وہ جو نفلیں پڑھ رہے ہو، وہ جو تلاوت کر رہے ہو، جو عبادت کر رہے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہے، خواب کو اہمیت۔ یہ تو ہوا اچھے پہلو میں۔ اور برے پہلو میں کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں ڈر رہے، اور وسوسے آ رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں۔ وسوسہ تو غیر اختیاری چیز ہے، خیالات تو اس سے تو پریشان ہیں، اور جو خود اپنے ہاتھ سے گناہ کر رہے ہیں اس سے پریشان نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، الٹا کام کر رکھا ہے ہم نے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دماغ جو ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خیالات کی گزرگاہ ہے، جس خیال کا آپ استقبال کریں گے وہ رکے گا۔ جیسے وینٹیلیشن کے لیے ادھر سے بھی کھلا ہے، ادھر سے بھی کھلا ہے، تو ہوا گزر جائے گی، اور اگر آپ ایک طرف سے بند کر دیں گے تو ہوا رک جائے گی۔ تو آپ خیالات کو گزرنے دیں، پار ہونے دیں، توجہ نہ دیں ان پر۔ اور اگر گناہوں کے خیالات آئیں تو ان کو بھی اپنے سے دفع کریں، دل میں نہ بٹھائیں، یعنی خیال کو ارادہ نہ بننے دیں۔ یہ خیال آ کر دل میں جب بیٹھتا ہے، ایک خیال آیا کہ میں فلاں گناہ کروں، اب دل میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، دل میں بٹھا رہے ہیں کہ ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے دماغ کا وائرس دل میں پہنچانا، وہاں پردہ لگانا ہے، دماغ کو خیالات سے پاک کرنا ہے، اور دل تک ان خیالات کو نہیں پہنچنے دینا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا کہ جو دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قلب سلیم ہے، صاف ستھرا دل۔ پہلے سے صاف ستھرا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنے اختیار میں ہے اس کو صاف ستھرا کرنا۔ جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، وہ قلب سلیم بن جائے گا توبہ کر کے۔ اب توبہ کرنے کے بعد کے لیے نظام یہ ہے کہ چاروں راستے جن سے دل میں وائرس پہنچتے ہیں گناہوں کے، ان راستوں پر ماسک لگا لیں، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، دماغ پر، تو انشاءاللہ دل ان گناہوں کے وائرسز سے محفوظ رہے گا اور قلب سلیم بنا رہے گا۔ اور انشاءاللہ جب اس طرح سے ہم زندگی گزارتے رہیں گے، خدا نہ خواستہ پھر گڑبڑ ہو جائے تو توبہ پھر کر لیں۔ یہ میں نے کہا تھا آخر میں کریں گے بات۔ اگر بندہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، یعنی بے ارادہ اس سے ہو جاتا ہے گناہ، بچنے کی کوشش کرتے کرتے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ شرمندہ ہو کے توبہ کر لیتا ہے، تو آپ یقین کریں، یقین دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر بار کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو توبہ کر کے دل کو صاف کر لیں، اور پھر پہرا بٹھا دیں گناہوں کے راستوں پر، تاکہ دل تک ان کے اثرات نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور سارے اہل ایمان کو قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا انجام عطا فرمائے کہ ہمیں سیدھے سیدھے اللہ کی جنت کا میں جانے کا موقع مل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔